المرسلین وسید العالمین ومراد المشتاقین وشفیع المذنبین انیس الغریبین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین رحمت للعالمین خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء امتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال والاکرام، ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پیش کرنے کے بعد، خوشبخت و خوش نصیب برادرانی اسلام، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9، اس کی آیت نمبر 157 کا کچھ جز اور پھر 158 کا کچھ جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اسی وقار قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ لاریب کتاب ہے جس کی زبر، زیر، پیش اور جزم کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی آیات اور الفاظ کے اندر غلطی کا امکان ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی ایک شد اور مد بھی، اس کے اندر بھی شک کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ قرآن جو کلام اللہ ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، منزل من اللہ ہے، اس قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن افسوس، اس قرآن کی تعلیمات سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے، اور کئی ایسے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھ کر بھٹک گئے۔ قرآن ہے،
میرا کوئی ذاتی خیال نہیں ہے کہ آپ میرے خیال سے تو اختلاف کر سکتے ہیں، اللہ کے قرآن سے تو اختلاف نہیں ہے نا جی۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے والے کئی گمراہ ہو گئے اور کئی پڑھ کر اس سے ہدایت پا گئے۔ پڑھا دونوں نے ہے، یہ بات بڑی اہم ہے اور سابقہ سے پیوستہ بات ہم آگے ہی اسی موضوع کو چلا رہے ہیں، اور اس قوم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں یہ قرآن نہ کسی بشر کا لکھا ہوا ہے، نہ کسی انسان کی بساط میں آ سکتا ہے، چونکہ یہ خود خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس لیے بڑی اہم ترین گفتگو ان دو جمعوں پر میری، جو پچھلے جمعے پر تھی اور اس جمعہ پر۔ پچھلے جمعہ پر ہم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت، امی شان کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کو ہم کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ ٹچ کریں گے اور اس گفتگو کو درمیان میں ہم لائیں گے، لیکن آج کی گفتگو قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت پر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، قرآن ہو، اسلام ہو، دین ہو، دنیا ہو، ہر چیز گھومتی محمد مصطفیٰ کی ذات کے ارد گرد ہے۔ آپ کو وطنی بات میں اللہ کرے سمجھا سکوں، ذات مصطفیٰ مرکز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو بھی مانے گا کوئی تو قرآن کو ماننے سے پہلے ذات مصطفیٰ کو مانے گا، اور یاد رہے قرآن تو قرآن ہے، رحمان کو ماننے سے پہلے بھی ذات مصطفیٰ کو ماننا ہوگا۔ اس لیے اس گفتگو کے آغاز میں جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں یہی میرا آج کا موضوع ہے، اور یہی آخر پر میں پھر یہ جملہ عرض کروں گا کہ اس کائنات میں ذات مصطفیٰ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ذات مصطفیٰ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس بات اتنی سی ہے کہ رب کائنات کی ذات کے بعد جس ہستی کو مانا جائے گا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ میرے جوش خطابت کے جملے نہیں ہیں، انشاءاللہ آج کے اس موضوع میں ہم آخر پہ چل کے یہ بات کریں گے۔ قرآن نے ہمیں، میں شروع میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن وہ لاریب کتاب ہے جس کی شد اور مد اس میں بھی گنجائش نہیں ہے شک کی۔ یہ جائے کہ کوئی قرآن کی اصلاح کرتا پھرے، قرآن کی درستی کرتا پھرے، لاکھوں آئے قرآن کو درست کرنے والے، لاکھوں آئے قرآن کے اندر تبدیلیاں لانے والے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ کوئی اپنے آقاؤں کو کسی طرح خوش کرتا ہے، کسی کو ہو سکتا ہے کینیڈا کی نیشنلٹی کی ضرورت ہو، کسی کو ہو سکتا ہے ڈالرز اور پاؤنڈز کی ضرورت ہو، تو ممکن ہے وہ قرآن کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرنے والوں کے ہاتھ تو معلوم ہو گئے، لیکن اس قرآن میں تبدیلی نہیں لائی جا سکی۔ بلکہ ایک وقت وہ بھی آیا، یہاں تو قرآن کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن شاید گرامیٹیکلی غلط ہے، یہ کہا جا رہا ہے نا، اس قرآن کو ایک وقت وہ آیا، یہ کو میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ماضی قریب کی بات عرض کر رہا ہوں، ایک وقت وہ آیا جب یہ روشن خیالی کا خمیر اور اس کا جن بھوت سوار ہوا ہماری قوم پر، تو غیر مسلموں نے، بدبختوں نے یہ کوشش کی کہ ہم روشن خیال بنے، اور روشن خیال بن کر 50,000 نسخہ قرآن،
50,000 قرآن کے نسخے تیار کیے گئے اور ان کو مختلف مساجد میں رکھا گیا. اور اس قرآن کے اندر اب یہ ایک روشن خیالی کی مثال دی جا رہی ہے. دیکھیں ہم تنگ نظر نہیں ہیں، ہم یہودی ہو کر، کافر ہو کر ہم قرآن کو چھاپ کر مفت تقسیم کر رہے ہیں. یہ تاریخ کی بات ہے، آن دا ریکارڈ بات ہے. مختلف مساجد میں رکھا گیا اور رکھنے کے بعد اصل میں اس قرآن کے اندر ہوا کیا تھا؟ کہیں زبر کی، کہیں زیر کی، کہیں پیش کی، کہیں جزم کی، کہیں شد کی غلطی کر دی گئی. جان بوجھ کر 50,000 نسخہ مختلف مساجد میں رکھ کر 1 سال کے لیے مساجد میں چھوڑ دیا گیا کہ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. اب اس کو پڑھنے والے کس طرح اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں؟ ایسا ایسا یہ قرآن تبدیل ہو جائے گا. زبر زیر پیش کی ہم غلطی جب لے آئیں گے تو پھر الفاظ کی غلطیاں بھی ہم لے آئیں گے. اب الفاظ کو تبدیل کر دیا جائے گا. 1 سال کا وقت دیا. اللہ کی عزت و جلال کی قسم 1 سال بعد جس مسجد میں قرآن رکھا گیا تھا، لوگ اسی مسجد سے انہوں نے قرآن اٹھائے، قرآن کھول کے دیکھتے ہیں تو ہے محو حیرت رہ جاتی ہے دنیا کہ کوئی اس کی غلطی کی تصحیح نہیں کرتا، بلکہ خود بخود اس قرآن کی غلطی درست ہوئی پڑی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. 14 صدیاں بعد کسی کو خمار چڑھے، کسی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی بڑے کو، شیخ الحدیث کو یہ خمار چڑھے کہ شاید قرآن میں گرامیٹیکلی کوئی غلطی ہے، تو اس کے منہ میں خاک پڑے گی. اس کو جواب یہی ملے گا، رب کا قرآن پہلے دن سے سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا. یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی کے خلاف تقریر نہیں کر رہا، آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے؟ شاید بھیا اتنا بڑا عالم جو بات کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی. کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ کینیڈا کی نیشنلٹی چاہیے ہوگی یا ڈالر چاہیے ہوں گے. اور یہ کام وہاں بیٹھ کر کرنے والے صرف نہیں، وہاں سے نکل کر کئی لوگ ایسے ہیں جو ان کے گماشتے پاکستان میں رہ کر بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. آؤ اس قرآن کے احکامات کیا ہیں. قرآن نے کہا فالذین آمنوا بہ، فرمایا پس جو لوگ ایمان لائے اس پر. کس پر؟ قرآن پر، رحمان پر، رحمان کی باتوں پر. تو اب جو صاحب ایمان ہیں انہوں نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو میرا پہلا جملہ یاد ہے جو لوگ پہلے کے تشریف فرما ہیں. قرآن ہو، کائنات ہو، کائنات کی ہر چیز ذات مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہے. یہ جملہ یاد ہے؟ تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. میں ایمان لانے والے، یہ بات غور سے سننی ہے، میں سارے لوگوں سے مخاطب ہوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، سب سے مخاطب ہوں. آپ احباب یہ توجہ سے بات سنیں گے. وعزروہ، عزروہ کا معنی ہے اس کی تعظیم کریں. کس کی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی صاحب ایمان وہ ہے جس کے دل میں حضور کا حیا ہے. کل ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی ادب کے حوالے سے، کسی مسلک پہ بات نہیں، ادب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو ادب، کسی نے کہا جی وہ فلاں بندے کے بعد سامنے جھکتا ہے، یہ ادب ہے. میں نے کہا ادب اس چیز کا نام نہیں ہے. کوئی آدمی ہو سکتا ہے بڑا باادب ہو، اپنے والدین کے پاؤں پر منہ رکھتا ہو، چومتا ہو، لیکن دل سے احترام نہ کرتا ہو، وہ ادب نہیں ہے. ادب نام جھکنے کا نہیں ہے، ادب نام حیا پیدا ہونے کا ہے. جس میں حیا پیدا ہو گیا، جس میں حیا پیدا ہو گیا وہ باادب ہے. جس میں حیا نہیں پیدا ہوا، حیا کیا ہے؟
حیا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نماز کے لیے تیاری کی، آج جمعہ تھا، جمعہ کے لیے ہم نے غسل کیا، ہم نے کپڑے اچھے زیب تن کیے، پاک صاف کپڑے پہنے، جس کو خوشبو اویلیبل تھی وہ خوشبو لگائی، جس آدمی کو مسواک میسر تھا اس نے مسواک کیا، اور اپنے جسم کو خوبصورت بنایا، پھر وضو کیا، پھر بارگاہ خداوندی میں آیا۔ کیا یہ سارے کام نہ کرتے کوئی ہمیں روک دیتا بارگاہ خداوندی سے؟ کوئی نہ روکتا۔ مجھے کیا معلوم آپ نے وضو کیا ہے کہ نہیں، آپ کو کیا معلوم میں نے وضو کیا ہے کہ نہیں، آپ کو کیا معلوم میں نے جو ہے وہ اہتمام کیا ہے کہ نہیں۔ ہم یہ سارا اہتمام، یہ سارا انتظام، یہ سارا انصرام، یہ ساری کوشش، یہ ساری کاوش، یہ ساری محنت، یہ سارا کچھ کرنا، نہانا، غسل کرنا، کپڑے زیب تن کرنا، خوشبو لگانا، وضو کرنا، مسواک کرنا، کنگھی کر کے خوبصورت ہو کر بارگاہ خداوندی میں آ رہے ہیں۔ لوگوں یہ ادب ہے، یہ حیا ہے کہ میں اس مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس مالک کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو تیار کر کے، اپنے آپ کو بنا کر، اپنے آپ کو سنوار کر، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر، اپنے بالوں کو سہلا کر، اپنے کپڑوں کو سہلا کر وہ بارگاہ خداوندی میں آیا ہے۔ اسی چیز کا نام ادب ہے۔ میرے رب نے بتایا ہے، اور میرے بندوں سنو، میں اپنے محبوب کے ادب کا تو عالم یہ رکھا ہے کہ جب تم مر جاتے ہو، مرنے کے بعد انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کوئی اہمیت نہیں رہتی، وہ مرنے کے بعد نام ختم ہو کر میت ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے حکم دے رکھا ہے کہ اس مرنے والے کو نہلاؤ بھی صحیح، اس کو نیا کپڑے بھی پہناؤ، اس کے بدن پر خوشبو بھی لگاؤ، اس کے بند پہ عطر بھی لگاؤ، اسے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے آؤ۔ مولا یہ سارا اہتمام کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ قبر میں نے اپنے محبوب کا دیدار عطا کرنا ہے۔ اس مردے کی ملاقات میرے محبوب سے ہونی ہے۔ جو رب اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب یہ سکھاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور یہاں پر ایک فارسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ، نفس فارسی میں کہتے ہیں سانس کو، بات کرنا تو کجا، وہاں سیاسی نعرے لگانا تو کجا، وہاں سیاسی شور شرابہ کرنا تو کجا۔ فرمایا نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ فرمایا جنید اور با یزید جیسی ہستیاں یہاں اپنی سانسیں بھی روک کے آتی ہیں، یہاں اپنی سانسیں بھی روک کے آتی ہیں۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ دوسرا کام فرمایا اس کی مدد کی جائے۔ وہ مدد کیا ہے؟ وہ دین متین کا کام ہے، وہ دین متین پر عمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ، یہ سورۃ الاعراف ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام، حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف ہے، جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 157 کا جز اور پھر آیت نمبر 158 کا پہلا جز، 57 کا آخری اور 158 کا پہلا جز جو میں نے تلاوت کیا ہے نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے تفصیل سے فرمایا ہے۔ اب آپ کی بات توجہ چاہوں گا، تفصیل سے ذکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو لوگ تھے، ان کو دو لوگوں سے، دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ ایک وہ جو حکمران طبقہ تھا، ایک وہ جو حکمران طبقہ تھا، فرعون، جو دنیا کی ہر عیش و عشرت جن کو میسر تھی، جن کے پاس ہر چیز کی فراوانی تھی، دنیا جہان کی ہر چیز جن کے پاس جاہ و جلال بھی تھا، مرتبہ بھی تھا، عہدہ بھی تھا، مال و دولت بھی تھا، اور ان کی ملکیت تھی پوری قوم کی ثروت پر، دولت پر جن کی ملکیت تھی، وہ فرعون اور فرعون کے حواری تھے۔ اور دوسرا آپ کا جو واسطہ پڑا وہ اپنی قوم سے پڑا،
جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، جو صدیوں سے غلامی کرتی آ رہی تھی. یہ بات میں بڑی عام کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس بات پر توجہ دینی ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. یہ دو قسم کے لوگ تھے. حکمران تو وہ تھے جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ اپنے قائم کیے ہوئے معیار دلیل پر، اپنے قائم کیے ہوئے معیار پر بھی ہار جانے کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب جادوگر ناکام ہو کر بامراد ہوئے، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. یہ انہوں نے معیار طے کیا تھا. جب معجزہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے معجزہ کی طاقت کے سامنے جادوگر ہارے اور ہار کر کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی بادشاہ وقت اور ان حکمران طبقہ کے افراد نے ان کو نہ مانا، انکار کیا اور ذلیل و رسوا ہوئے. اور دوسری وہ قوم جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، جیسے ہم جکڑے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر چاہے جتنے بم گر جائیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارا کام چل رہا ہے، ہمارا سرکٹ چل رہا ہے. جس طرح ہم بے ضمیر ہو گئے ہیں، اس طرح وہ قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی. موسیٰ نبی علیہ السلام نے اس قوم کو تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے کے بعد کمال مہربانی کے ساتھ ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا. غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا اور آزاد کروا کر ان کو وادی سینا میں لے گئے. اب بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس پر میں پہنچ گیا ہوں، اور یہ بات جس کے لیے ساری تمہید میری ہے. اس قوم کو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلوائی، اور احسان بھی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. یہ قرآن پاک ہے. اللہ نے احسان کیا، انعام کیا کہ فرعون سے نجات ملی، اور آپ اس قوم کو بچا کر سمندر کے اوپر سے راستے بنا کر اپنے معجزات دکھا کر، قوم نے پانی مانگا، اس قوم کو پتھر پہ عصا مار کے پانی کے چشمے جاری کر دیے. قوم نے راستہ مانگا، سمندر کے اوپر عصا مارا، راستے بن گئے. یہ ساری کوششیں اور کاوشیں محض اس لیے تھیں کہ تم ایک خدا کے آگے جھکو، کیونکہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس ایک رب کے سامنے جھکانے کے لیے اللہ کے نبی نے طرح طرح کے کمال دکھائے، طرح طرح کے معجزات دکھائے، اور اس قوم کو بچا کر وادی سینا لے گئے. اور جو ہی وادی سینا پہنچے تو وہاں بت پرست تھے، وہاں بت پرست تھے، بت پرست تھے. ان بت پرستوں کو دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر دیا، یہ عرض کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بت بنا دیں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. قوم نے کیا صلہ دیا؟ اپنے نبی کو صلہ کیا دیا؟ کہاں سے قوم کو اٹھایا، کدھر سوئی ہوئی قوم کو جگایا، اس زمین کے اندر دبی ہوئی قوم کو نکال کر وادی سینا تک لے آئے. اس پر تو ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس آنے تک کے راستے میں کیا کیا معاملات ہوئے، اتنی مشکلات جھیلی. اس قوم نے فرمائش کیا کر دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. آپ کو غصہ آیا اس بات پر، آپ نے ان کی سرزنش کی، آپ نے ان کو ڈانٹ پلائی، آپ نے ان کو اچھا خاصا جھنجھوڑا. اس بات پر وہ خاموش تو ہو گئے، لیکن وہ جو اندر کا بت تھا نا، وہ برقرار تھا، وہ برقرار تھا، اندر کا بت باقی تھا. اس بت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. کوہ طور پر جب تشریف لے گئے تو پیچھے قوم ایک سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی عبادت کرنا شروع ہو گئی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم اس بچڑے کے سامنے جھکی ہوئی. اس قوم اس بچڑے کے سامنے جھکی ہوئی.
یہ واقعہ، یہ پوری کی پوری تاریخ، یہ پورے کا پورا انداز اللہ رب العالمین نے بیان کر کے پھر اعلان کیا. فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. فرمایا او میری مخلوق سنو، میں نے اپنا محبوب ویسا بھیجا ہے. پہلے میں کسی قوم کی طرف نبی بھیجتا تھا، کسی بستی کی طرف نبی بھیجتا تھا، لیکن اب قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا یہ حد و حدود و قیود ختم کر دی ہیں. اب عرش سے لے کر فرش تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، ہر ایک کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میں نے اپنا محبوب بھیج دیا ہے. دنیا والوں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حال کیا تھا اس طرح تم میرے نبی کے ساتھ نہ کرنا، وگرنہ وہ تو ذلیل و رسوا ہو گئے، میں تمہیں بھی زمانے میں ذلیل و رسوا کر دوں گا، میں تمہیں بھی برباد کر دوں گا. اس لیے میں نے یہ جو شروع میں عرض کیا، تو قوم جب تک ان کا عقیدہ درست رہا وہ قوم عروج پہ رہی. اور جو قوم اپنے نبی سے منہ موڑتی ہے، جس قوم نے اپنے نبی کو چھوڑا، وہ ذلت و رسوائی میں چلی گئی، وہ پستی میں چلی گئی. اب آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال تو ہمارے سامنے ہے، ذرا ہماری اپنی قوم کا حال بھی تو ہمارے سامنے ہے. اس کے اندر کمپیریزن کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. دیکھیں اس کے اندر تقابل کریں، تقابلی جائزہ لینا اس کا. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آج ذلت و رسوائی اسی وجہ سے ہے. قوم جس کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا نبی پڑھا ہوا ہے کہ ان پڑھ ہے، اس قوم کا تو یہی حال ہونا چاہیے. جس کو آج تک لفظ امی کا معنی نہیں آیا ہے، جس قوم کے عالم کو، جس قوم کے لیڈر کو ابھی تک معنی نہیں آیا ہے، جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں وسیلہ محمد عربی کا نام ہی کام کرے گا، جس کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے، اس قوم نے اپنے نبی سے وفا کیا کرنی ہے، اس قوم نے اپنے نبی سے وفا کیا کرنی ہے. لوگوں، قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. او لوگوں سن لو، تمہارا ہر فرد، ایک ایک ذرہ میری نبوت سے باہر نہیں ہے. میں اس دنیا میں بھی تمہارے لیے، آخرت میں بھی تمہارے لیے، انا فرط لکم. لوگوں میں تمہارے لیے فرط ہوں. فرط اس آدمی کو کہتے ہیں جو قافلے سے آگے نکل جائے اور قافلے والوں کے لیے جا کر پانی کا بندوبست کرے، رسی کا بندوبست کرے، ڈول کا بندوبست کرے، ان کے لیے پانی تلاش کر کے رکھے. میرے نبی نے فرمایا لوگو حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا جینا بھی تمہارے لیے، میرا مرنا بھی تمہارے لیے. ہم اس کریم نبی کی امتی ہیں جس کے لیے رب کہہ رہا ہے رؤوف الرحیم، جس کے لیے رب کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، جس کے لیے رب کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، اور جس کے لیے رب اعلان کر رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قوم اس نبی سے وفا نہ کرے. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں وقت وصال میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے کان قریب کیا تو ایک ہی جملہ تھا، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی. جو معراج کی بلندیوں پہ پہنچ کر لوگوں کو عہدے ملتے ہیں، لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے ذاتی رشتہ دار بھول جاتے ہیں، اولادیں بھول جاتی ہیں، خونی رشتے بھول جاتے ہیں، لیکن قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کہ رب کی بارگاہ میں پہنچ کر جس سے اونچا کوئی مرتبہ ہی کوئی نہیں ہے، جس سے اونچا کوئی مقام ہی کوئی نہیں ہے. اتنی اونچی ہستی، اتنی اونچی بارگاہ میں پہنچ کر بھی میرا رب پوچھتا ہے میرے محبوب بتائیے، تو وہاں پہ بھی عرض کرتے ہیں مالک اپنی امت کو چھوڑ آیا. اس نبی کے ساتھ وفا کا رشتہ اپنانا ضروری ہے.
تو اس لیے فرمایا یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، نہ قرآن کی زیر میں غلطی ہو سکتی ہے، گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن کی زیر زبر پیش شد اور مد کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے، اس کے اندر غلطی ڈھونڈنا تو کجا ہے۔ اور پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہے۔ لوگوں یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ لوگوں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ بات اپنے دلوں پہ لکھ لو، خدا کے لیے اپنے دلوں پہ لکھ لو، یہ بات نقم کر لو اپنے دلوں پر کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کائنات کے اندر کوئی کام، کائنات کے اندر کوئی ذرہ، کائنات کے اندر کوئی چیز، بلکہ خود رحمان کی ذات بھی ذات مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتی، نہیں ملے گی۔ اس لیے حضور سے رشتہ حیا، رشتہ وفا یہ مضبوط کریں۔ اور میں نے ادب کی تعریف کرتے ہوئے بتایا، ادب یہ نہیں ہے کہ جھک جھک کے سلام کرو، ادب یہ ہے کہ اپنے دل میں حیا پیدا کریں، ادب یہ ہے کہ والد آئے تو بچہ کھڑا ہو جائے، ادب یہ ہے کہ بچہ اپنے والدین کے سامنے بدتمیزی نہ کرے۔ یہ فقط ادب نہیں ہے کہ باپ کے قدموں پہ پاؤں رکھ کر چوم رہا ہو، اس کو فقط ادب نہیں کہتے، ادب دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جو حیا کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ اللہ نے حیا کو رکھا ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں حیا بھلائی کے سوا کچھ نہیں لاتا ہے۔ اور ادب نام حیا کا ہے، تو سب سے پہلے اپنے رسول کا حیا پیدا کرو، اپنے بچوں میں حیا پیدا کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ میرے رب نے میرے محبوب کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ یہ بات اپنے بچوں کے ذہنوں میں رقم کرو تاکہ کسی بھی بہکے ہوئے انسان کی بات اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو اور وہ بلا تامل، بلا جھجک اس بات کو مانتا چلا جائے کہ رب نے میرے محبوب کو بے مثل بھی بنایا ہے، بے مثال بھی بنایا ہے۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ذہن نشین کر لیں اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی سے